السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بہت بڑی واردات ڈالی گئی ہے اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور قادیانی جو ایک بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے تھے، وہ جو قانون قادیانیوں کے خلاف جس میں انہیں کافر قرار دیا گیا تھا، یا جس میں ان کو ان کی عبادت وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اذان نہیں دے سکتے تھے، وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، ان تمام چیزوں کے اوپر ان کے اوپر پابندی تھی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا واردات ڈالی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بڑے لیول کے اوپر احتجاج بھی جاری ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ چیف جسٹس شوڈ ریزائن، یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کے اوپر ریزائن بھی دینا چاہیے۔ ناظرین، کام ہوا کیا ہے، یہ جنگ اور جیو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے واردات کیا ڈالی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ قانون میں ہی رد و بدل کر دیا، یعنی کہ جو 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، اور آئین سے کہہ لیں کہ یہ غداری کے مترادف ہے، یعنی کہ آئین ہی چینج کر دیا۔ ناظرین، اب خبر کیا ہے، خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ توہین قرآن اور قادیانی کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، یعنی کہ اب یہ حکم جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا اختلاف ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں قادیانیوں سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم آخری نبی نہیں مانتے، اور اس کے قرآن کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ چینج کرنا چاہتے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ سے جو ہے وہ اب ان کو اپنی مرضی کا جو قرآن مجید ہے اس کا ترجمہ چھاپنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور ان کو جو ہے اب وہ ان کو اپنی عبادت گاہیں اپنی تبلیغ کرنے کی اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے، آئین ہر مذہب فرقے کو اپنا ادارہ کھولنے کی اجازت دیتا ہے، اور آئین سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی، تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو پہلے قانون بنایا گیا قادیانیوں کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی ان لوگوں نے جب یہ آئین بنایا گیا، تو اس حوالے سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن سے اور قاضی صاحب کس طرح کی رہنمائی چاہیے، جبکہ قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اور کون سی رہنمائی لینی ہے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس عمل کے اوپر جو ہے وہ وکلا نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توہین عدالت جو ہے وہ منظور نہیں، اور ہمیں توہین رسالت منظور نہیں، اور ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے یہ جو عمل کیا گیا اس حوالے سے۔ اب ناظرین، اس میں جو ہے وہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کو اپنے حساب سے قرآن پاک چھاپنے کا، اپنے مذہب کی تجوید کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی، اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کہ کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا طرف سے جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ آنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1973 کے آئین کے تحت جو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C اور 298B میں قادیانیوں پر یہ پابندیاں عائد ہیں جو ان کے اوپر سے اٹھا دی گئی ہیں کہ وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر سے پابندی ہٹا دی ہے کہ جناب وہ مطلب کہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک بھی چھاپ سکتے ہیں، اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو یہ آج ایک بہت باریک واردات جو ہے وہ اس حوالے سے ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیا واردات ڈال گئے۔ اب اس کے اوپر جو ہے فتوے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ اعلامیہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری کیا گیا کچھ تحریر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں،
اور انہوں نے جو یہ واردات ڈالی ہے یہ قابل مذمت ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے. یہ مسلمانوں کو انہوں نے کہہ لیں کہ ٹھیس پہنچائی ہے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری انہوں نے کی ہے. اور اب اس کے اوپر میں مزید بات کروں گا تو جو ہے وہ توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے. یہ یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایمان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے، یعنی کہ اتنا بڑا عہدہ ان کے پاس ہے اور وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے ایمان اور عقیدے کے اوپر جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے کہ یہ آخر کس تناظر میں اور کس کے کہنے کے اوپر یہ پوری اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ آخر یہ اتنی بڑی واردات جو ہے وہ کس کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ، یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے کون ہے، کس کے کہنے کے اوپر ہوا، کون کون ملوث ہے، اور ان کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو وہ اس طرح کی کوئی واردات نہ ڈالے. سب سے پہلے تو ان کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اپنی جو انہوں نے یہ اتنی بڑی میں تو اس کو گستاخی کہوں گا کہ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے اور اس گستاخی کے اوپر ان کو سزا ملنی چاہیے. تو ناظرین کرام، اب یہ جو مجلس علامیہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے جو تحریر جاری کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے. آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنا ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کی اجازت نہیں. قادیانی جو انہوں نے کہا کہ ذریعت مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابوبکر اور مرزا محمود قادیانی کو حضرت عمر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور مرزا کے افراد خانہ کو پنجتن پاک کہتے ہیں. مرزا کے دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور ان قادیانی عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کرنا اس دھوکہ فراڈ کو وہ تبلیغ اور مذہبی آزادی کا نام دیتے ہیں. تو جناب چیف جسٹس کا حالیہ فیصلہ قادیانوں کو مذہبی آزادی، اس سے وہ ایک دھوکہ، فراڈ اور کذاب و دجل کو قانونی جواز دے رہے ہیں، جس سے ملک میں انارکی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی. ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اسلامیان وطن اور اس غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر قانونی فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ موقع پر ایمانی غیرت سے اس کو عملاً مسترد کریں گے. تو چیف جسٹس از خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے تلافی کریں. اگر شیطان کو چیف جسٹس کہنا آزادی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ حانت ہے، تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنا اس سے کہیں بڑی حانت اور بغاوت ہے. مذہبی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حانت اور بغاوت کی قادیانوں کو اجازت دینا بذات خود غلط اور قابل مذمت ہے. یہ ایسے ہے کہ چوروں کو شخصی آزادی کے نام پر چوری کا لائسنس دے دیا جائے، جو کہ غیر شرعی حماقت قرار دینے کے مترادف ہے. لہٰذا ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ اتنی بڑی واردات ڈال دی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، تو اس کے اوپر جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان کو خود آ کر کے جو ہے وہ اس فیصلے کو معافی مانگنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں یہ کس طرح یہ اتنی بڑی واردات ڈالی گئی کہ پاکستان کے قانون میں ہی رد و بدل کر کے رکھ دی گئی ایک جج کے ذریعے. تو اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جا سکے. اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اس فیصلے کے اوپر اظہار کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.